بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقین مثل قلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. ویورز، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تھنک ٹینک کے پروگرام میں. آج ہم نے یہاں پہ مدعو کیا ہے خاص طور پہ سردار قیوم کو، جو کہ سابق صدر اور وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، اور ایک ویژن رکھتے ہیں، ایک تحریک کا نام ہے سردار قیوم. اور ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ گڈ گورننس کشمیر سے ریلیٹ کرتے ہوئے، یعنی کشمیر گڈ گورننس اینڈ ٹیررزم، کشمیر بہترین نظام حکومت اور دہشت گردی پر یہاں پہ تشریف فرما ہیں سردار قیوم. سردار صاحب، یہاں پہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کروں گا. تھنک ٹینک میں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ، میرے لیے اعزاز ہے. گڈ گورننس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور ٹیررزم اس کے ساتھ فارچونیٹلی تو نہیں کہہ سکتا، انفارچونیٹلی ایک ایسا ڈائلیما ہے، اسٹگما ہے جو کہ اٹیچ ہوا ہے، اور جس کو ہم کئی سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے اس کا خاتمہ کیا جائے، کرب کیا جائے. لیکن پاکستان کو دیکھا ہے تو ٹیررزم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کو. اب میں یہ سمجھتا تھا، مناسب یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں، اور گڈ گورننس بہترین نظام حکومت کے حوالے سے، اور پھر بات کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کس طرح سے ٹیررزم کو کرب کیا جا سکتا ہے. جب تک بہترین نظام حکومت نہیں ہوگا، ٹیررزم کو کرب نہیں کیا جا سکتا. آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ دونوں باتیں، گڈ گورننس اور ٹیررزم، اگرچہ ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی اعتبار سے، مگر خود ان کی اپنی تفہیم کم ہے ملک میں. گڈ گورننس کیا ہے اس کہتے تو بہت لوگ ہیں. میں ڈیفنس کالج میں تھا پچھلے دنوں تو وہاں بھی، تو میں نے کہا بھائی اس پر آپ کچھ سیمینار کرواؤ، جو لوگ حکومتوں میں رہے ہیں ان سے پوچھو کہ گڈ گورننس کیا ہے. کیونکہ ایک المیہ تاریخ کا یہ ہے کہ حکمرانی اور حکومت کے بارے میں مفکرین نے بہت کچھ لکھا ہے. ہمارے مسلمان مفکرین نے چند لوگ بڑے سر فہرست ہیں اس کے، لیکن کسی ایسے شخص نے جو حکمران رہا ہو اس نے نہیں کچھ لکھا. اور حکمرانی کے بارے میں جو اس وقت دنیا میں معروف لکھنے والے دو تھے، ان میں ایک سیاست کا ابلیس اول ہے چانکیہ، اور دوسرا میکیاولی. یا ان دونوں نے لکھا ہے، اور دنیا نے بائی اینڈ لارج انہیں کو، خاص کر ہندوستان میں انہیں کو اپنا مرشد، اپنا پیر مانتے ہیں. حالانکہ وہ دونوں ابلیس ہیں سیاست کے، اور انہوں نے ابلیسی سیاست سکھائی ہے، انہوں نے گڈ گورننس نہیں سکھائی. تو ایک تو یہ بات تھی جو اسٹریٹجی کی بات نہیں کرتے ہیں، انٹریگس کی بات کرتے ہیں. انٹریگس کی بات کرتے ہیں، اور شیطانی کی انٹریگس کی بات کرتے ہیں. تو میں خود ایک کتاب لکھ رہا ہوں گڈ گورننس پر، جو مکمل ہو گئی ہے، شاید ان قریب پرنٹ ہو جائے گی. کیونکہ مجھے حکومت میں رہنے کا کافی تجربہ ہے، ایک منسٹر سے لے کر پرائم پریزیڈنٹ تک، پرائم منسٹر تک 3-4 دفعہ حکومت میں رہا ہوں. اور ایک تصور حکومت کا وہ ہے جو اسلام نے دیا ہے، اور وہ قرآن کے انجنکشنس ہیں، اور حدیث شریف ہے، اور واقعات ہیں جن سے کہ صحابہ کرام کے زمانے کے، کہ جن سے گڈ گورننس کا پتہ چلتا ہے. مثلا اسلام میں بڑا بیرومیٹر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک زمانے میں انہوں نے فرمایا کہ دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھوکا مار گیا تو عمر اس کے لیے بھی جواب دہ ہے. اس کی ذمہ داری بھی خلیفہ وقت پر ہے. اس کا ذرا اندازہ لگایا نا کہ یہ ذمہ داری گڈ گورننس ہے کیا. پھر ان لوگوں نے کر کے دکھایا، ایسے کر کے دکھایا انہوں نے، تو اس سے پتہ لگتا تھا. اب گڈ گورننس یا بیڈ گورننس کی بات یہ ہے جی کہ نیتوں، جس طرح کے رسول صاحب نے فرمایا ہے کہ اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے. حکمرانوں کی نیت کیا ہے؟ اور یہ میں عجیب بات آپ سے بات کروں، عجیب نہیں، تاریخ میں تو ہے، شیخ سعدی نے اور بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ حکمران جس درجے کا بھی ہو،
چاہے وہ گھر کا حکمران ہے، چاہے کوئی علاقے کا حکمران ہے، چاہے ملک کا حکمران ہے، تو حکمران کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے زیادہ تیز چلتی ہے. وہ عمل بعد میں کرتا ہے. مثلا اس کی نیت میں چوری ہے فرض کرو، تو لوگ چوریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں خود بخود ہی. اگر قتل ہے تو قتل کی وارداتیں ہونے لگتی ہیں. تو اس کا بھی بڑا دار و مدار ہے گڈ یا بیڈ گورننس پر کہ حکمرانوں کی نیت کیا ہے. آپ کے انٹینشن کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کرنا کیا جی آپ کی نیت کیا ہے. اور تاریخ کے بڑے واقعات ہیں جو اس بات کو بتاتے ہیں کہ نیت کا کیا اثر ہوتا ہے اور کتنا اثر ہوتا ہے. بلکہ بخت نصر کا واقعہ اور دانیال علیہ السلام کا تاریخ میں مشہور ہے کہ وہ ان کو پتہ لگا وہی کے ذریعے کہ ایسا حکمران آنے والا ہے کہ جو بہت ظلم کرے گا، یہ کرے گا. تو تلاش میں پھرتے تھے کون ہوگا. ایک درخت کے نیچے دیکھا انہوں نے تو ایک بوڑھی عورت ہے، تو اس کا بچہ ہے، اس کو وہ دودھ میں بھگوئے ہوئے خشک ٹکڑے روٹی کھلا رہی ہے. تو اس سے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو، تو اس نے کہا کہ یہ خنزیر کا دودھ ہے اور مانگے ہوئے ٹکڑے ہیں. تو دانیال نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے آگے چل کے ظلم کرنا اور حکمران. یتیم بچہ تھا. تو آتے جاتے رہے تو جو تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو اس کو انہوں نے کہا کہ تم حکمران ہو جاؤ گے. تو اس کی ماں بھی رو پڑی. انہوں نے کہا کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کو کون حکمران بننے دے گا. لیکن کرتے کرتے جب بالغ ہو گیا تو آپ نے اس کو کہا، تو پھر اسے یہ کہا کہ تم مجھے امان لکھ دو. تو اس نامہ لکھ دیا. بعد میں قرآن ہو گیا تو اس کی وجہ سے دانیال بچ گئے، ان کو بھی مار ڈالتا. لیکن مجھے ایک بات اس کی نیت کی بات کر رہا تھا کہ وہ پلاننگ اس وقت سے کرتا رہتا تھا، بچپن سے پلاننگ کرتا تھا کہ یہ خرابی کرنی ہے، یہ کرنی ہے، یہ کرنی ہے. تو وہی ہوا. لیکن نیت کے نتیجے میں محبت، اور محبت کے نتیجے میں پھر آپ سے غفلت نہیں ہو سکتی، ذمہ داری کے حوالے سے غفلت نہیں ہو سکتی. یہ بات آپ مجھ سے بخوبی بہتر جانتے ہیں اور ہر حوالے سے جانتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم پاکستان کے ساتھ کشمیر کو دیکھتے ہیں، قائد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان شہرگ ہے، کشمیر پاکستانی شہرگ ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس جسم و جان کے نتیجے میں اس رشتے کو استوار کرتے ہوئے قائد کا ویژن جو ہے جب وہ دیکھ رہا تھا تو وہ بہت آگے کا ایک سفر اختیار کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں کہ قائد نے اور اس سے پہلے اقبال نے بھی بات کی اور بہت کھل کے بات کی. یہ تو پسندیدہ ترین ٹاپک رہا اقبال کا بھی اور قائد اعظم مفکرین کا، جتنے مفکرین تھے وہ اور ہمارے دوسرے مفکرین بھی جو کہ اس میں شامل رہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کشمیر کو اس وقت سے دیکھا ہے جہاں پہ کہ اسٹرگل اور اس کے نتیجے میں ایک تحریک اور اس کے نتیجے میں ایک جستجو نیتن آپ چلیں ہیں. لفظ نیت کے ساتھ ہی اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، ڈسکشن کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اس کشمیر میں اور آج کے کشمیر میں when it comes to good governance. کیا بہترین نظام حکومت کشمیر میں نظر آتا ہے موجودہ کشمیر میں؟ نہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ اچھا نظام حکومت قائم کیا جائے. مثلا مجھے جب حکومت ملی تو میں حکومت ملنے سے پہلے ایک تحریک بھی چلا چکا تھا جس کے نتیجے میں کافی سارا رقبہ آزاد ہوا اور بھی لوگ اس میں شامل تھے. میں اکیلا ہی نہیں تھا، لیکن آغاز کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی. اس وقت سے میرے خیال میں تھا کہ حکومت کیسی ہونی چاہیے، کیسے نہیں ہونی چاہیے. تو جب حکومت میں منسٹر ہو گیا، پھر پریزیڈنٹ ہو گیا، تو وہ جو تمام خیالات میرے ذہن میں اس وقت تھے انہیں کے مطابق پھر ہم عمل کرنے کی کوشش کی، رفتہ رفتہ عمل کرنے کی، مختلف حالات میں عمل کرنے کی کوشش، جو اصلاحات ہو سکتی تھی وہ کی اور اس کا اثر بھی ہوا. تھوڑا سا میں گزارش کروں کہ اب یہ کوئی اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے. میں کئی روز لوگ کہتے ہیں کہ بایوگرافی نہیں لکھتے، یہ نہیں کرتے. میں ان کو کہتا ہوں کہ میں کیا بایوگرافی لکھوں. اگر کچھ کہنا چاہوں کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. خراب کام کیا ہے تو اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کی توفیقات میں مسلسل اضافہ لیکن جو اصلاحات آپ لے کے آئے. جی میں وہ بتا رہا تھا، بات کر رہا تھا کہ 73 میں یہ 71 سے 74 تک 75 تک رہی میری گورنمنٹ، پرائم منسٹر ایز پریزیڈنٹ. تو جو ہم نے اصلاحات کی اس کے دو باتیں بڑی نمایاں مجھے دکھائی دیتی تھی کئی اور باتوں کے علاوہ.
ایک بات تو یہ تھی کہ پنجاب سے کچھ لوگ اپنی بچیوں کو لے آئے اور آزاد کشمیر کے کالجوں میں داخل کیا. میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جگہ چھوڑ کے ایڈوانس تعلیم ہے وہاں یہاں پہ کیوں لے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں بچیوں کے بارے میں اطمینان ہے کہ یہ محفوظ ہیں. دوسرا یہ تھا کہ میں نے آئی جی سے کہا کہ اس سال کے اندر مجھے ریکارڈ بتاؤ چوریاں کتنی ہوئی ہیں، جرائم کتنے ہوئے ہیں، جرائم کا مجھے ریکارڈ بتاؤ. تو اسے آگے کہا جی کہ اس سال میں 4 چوریاں ہوئی ہیں، جن میں سے 3 بسوں پر لوگ اپنا سامان بھول گئے اور چوتھی جو ہے وہ اسٹرکٹلی چوری نہیں بنتی. اب یہ کیسے ہو گیا؟ میریکلس بات ہے کہ چوریاں نہ ہو کسی علاقے کے اندر. تو نیت میں بتا رہا تھا کہ نیت کیسے ٹریول کرتی ہے، نیت کا کتنا اثر ہوتا ہے. تھانوں میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ مقدمہ درج نہیں کریں، لوگوں کے سمجھوتے کروائیں. تو تھوڑے عرصے کے بعد مجھے اطلاع دی پولیس والوں نے کہ ہمارے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے. تو جب میں نے آئی جی کو کہا کہ ان کو کوئی ترقیاتی پروگرام دے دو تو اس میں ان کو انگیج کر دو. تو یہ تو میرا اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں. اور اس میں لکھا کچھ نہیں گیا. میں جیسے شروع میں گزارش کیا تھا کہ اس پر کسی سٹنگ حکمران نے کچھ لکھا نہیں ہے. یہاں پہ اس کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں. ویورز ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ڈسٹنکشن رکھتے ہیں کہ سابق صدر بھی رہے اور سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں آزاد کشمیر کے. سردار صاحب بات ہم یہ کر رہے تھے گڈ گورننس کے حوالے سے کہ آپ نے کہا کہ نیت کو یعنی انٹینشن کو آپ نے ضروری سمجھا ہے اور اس کے نتیجے میں اسٹرگل اور اس کے نتیجے میں پھر ایک تحریک اور اس کے نتیجے میں ایک بہترین نظام حکومت جو کہ ایوالو ہوتا ہے. نیت صرف حکمران کی اپنے لیے نہیں ہے، اس کی نیت کی وجہ سے جو عوام پر اثر ہوتا ہے، اس کی مملکت پر، ان کے لوگوں پر اثر ہوتا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ سفر کرتا ہے، اس کی نیت جو ہے وہ عمل سے، اس کے عمل سے زیادہ تیزی سے جلدی سے پہنچتی ہے، وہاں سفر کرتی ہے. یہ میں بات کر رہا تھا. جی نہیں، مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ آپ کے پاس مختلف اصلاحات ہمیں نظر آئیں آپ کے ادوار میں، مختلف ادوار میں. آج بھی ہم مختلف اصلاحات کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فردر ایکسیکیوٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کچھ نئی پلاننگ بھی ہم دیکھتے ہیں پالیسی کے حوالے سے اور اسٹریٹجی کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیے کہ ہندوستان جو کہ ایک اور کشمیر کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے اور آج سے نہیں کافی عرصے سے نظر آ رہا ہے، جس میں کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کی بات کرتے ہوئے مختلف آپشنز کی طرف گئے تھے جو کہ پریزیڈنٹ نے دیے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ سجیشنز ہیں، اگر اس سے بہتر سجیشنز آ جاتے ہیں تو ان سجیشنز کو استعمال کیا جائے، ورنہ یہ کچھ سجیشنز پریزیڈنٹ نے بھی دیے. آج بھی اس ملک کے اندر ہمارے پاس ڈیلیگیشن آیا ہے، انڈین ڈیلیگیشن، جس کو کہ فارن منسٹر ہیڈ کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے، اس میں پاکستان کو دوش جاتا ہے یا ہندوستان کو؟ اگر آپ اجازت دیں تو یہ گڈ گورننس کی بات میں 2-4 جملے ایڈ کروں میں. ضرور. پھر اس پر آ جائیں گے. ضرور. میں پریزیڈنٹ ہو گیا 71 میں، تو بھیمبر دورے پر گیا اور وہاں میں نے جلسے میں تقریر کی اسلامی قوانین کی افادیت وغیرہ وغیرہ. تو بعد میں ایک وفد آیا میرے پاس، تو وہ کہنے لگا جی کہ ہم نے جلسے میں آپ کو ڈسرپٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں، یہ باتیں تو اپنی جگہ ہوں گی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم پانی کہاں سے پیتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا، حالانکہ میں بہت چلا پھرا ہوں آزاد کشمیر میں. جتنا میں پیدل چلا ہوں شاید کوئی ایک آدمی ادھر گاڑی پر بھی نہیں چلا ہے. اچھا، جی اللہ کا کرم ہے. تو کہنے لگے کہ ہم جوہر کا پانی پیتے، بارش ہو جاتی ہے، اور اسی میں رات کو سور پانی پیتے ہیں اور دن کو ہم پیتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ اسلام آباد میں لے آنا، پہلے مہربانی کر کے ہم پینے کا پانی تو مہیا کر دو، ہمارے لیے پاک پانی. دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں پریزیڈنٹ ہو گیا تو جسٹس کارنیلیس عیسائی تھے، وہ کشمیر افیئرس منسٹر تھے. تو ان کو ملاقات کے لیے گیا میں. کوئی مسائل تھے آزاد کشمیر کے جن پر بات کرنی تھی، وہ بات کر چکے. تو ہم چائے کے لیے بیٹھے تو کارنیلیس کہنے لگے کہ دیکھو سردار صاحب، میں آپ کی تقریریں الیکشن کیمپین میں وہ سنتا رہا ہوں غور سے، بعد میں بھی دیکھتا رہا ہوں. تو نہیں، مجھے پہلے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ نیا کیسا ہے حکومت کا سلسلہ. میں نے کہا جی وہ ایک فلڈ گیٹ کھل گیا ہے، میں نے سب دروازے کھول دیے کہ جو جس وقت آنا چاہے آ سکتا ہے. تو ایک
پرابلم ہو گئی. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا کل ایک حوالدار آیا تھا فوجی, تو کہنے لگا میں 10 دن چھٹی آیا تھا تو منگنی میری ہوئی تھی تو وہ لوگ اب انکار کر رہے ہیں. تو پولیس کہنے لگے پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا دل کرتا تھا کہ اس کے منہ پر بھی تھپڑ مارو اور اپنے منہ پر بھی. میں کیا کروں, اس کی منگنی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا کیا علاج کرو. وہ سیریس ہو گئے. کہنے لگے پھر کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا وہ کھٹ پینچ بلائے, میں نے ان کی برادری کی, تو میں نے کہا سیٹ لوں. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو سردار قیوم, یہ جو آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں نا, اس میں اور دنیا کے باقی سب نظاموں میں ایک بنیادی فرق ہے. کیا ہے؟ میں نے پوچھا. کہنے لگے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام میں غریب سے غریب آدمی اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے تک بغیر روک ٹوک کے پہنچ سکتا ہے, اور دوسرے نظام میں غریب آدمی کی کوئی رسائی نہیں ہوتی. اور یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی نظام حکومت, کیونکہ حالانکہ سوال اور اس کے نتیجے میں ایک ڈسکشن اور ایک ٹاپک رکھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں تھنک ٹینک میں, لیکن آپ نے ابھی جو بات کی وہ اس لیے قابل غور ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظام حکومت میں ایک غریب کو امکانات اس لیے زیادہ ہو جاتے ہیں. بات ہے, بنیادی بات ہے یہ کہ اگر غریب کو انصاف نہیں ملتا, وہ اپروچ نہیں کر سکتا, تو پھر وہ نظام حکومت اوپر تک گرا جاتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کہنے لگے کہ ایک تو یہ بات انہوں نے کہی. دوسری بات کہی کہ اسلامی نظام میں جو طاقتور ہے وہ کمزور ہوتا ہے, اور جو کمزور ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. تو مجھے کہنے لگے, خدا بھلا کرے جسٹس کارنیلیس کا, مجھے کہنے لگے دیکھو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر اسلام کو بدنام مت کریں, اسلامی نظام کا ذکر مت کریں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے. تو یہ گڈ گورننس میں بھی آتا ہے اور اسلام کے نظام میں بھی آتا ہے, کیونکہ اس کا بھی مقصد گڈ گورننس ہی تھا. اچھا تھا. آپ نے جو دوسری بات کہی ٹیررزم کی, ٹیررزم کی بات یہ ہے جی کہ کشمیر ایسا خطہ ہے کہ جہاں سارے ہندوستان پاکستان میں جب متحد تھا تو سب سے زیادہ پرامن اور سب سے زیادہ باہمی تعلقات بہتر, یعنی وہاں مذہبی بنیادوں پر کبھی کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوئی. اگر کچھ ہوا تو وہ باہر سے لوگ آئے, پنجاب کے اس حصے سے آئے, اس حصے سے آئے اور گڑبڑ کی انہوں نے, لیکن خود کشمیر کے اندر مذہبی بنیادوں پر کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوئی. پیس اور ہارمنی کو دیکھا گیا, اتنا پرامن علاقہ تھا. وہاں ہندوستان نے سازش کر کے ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے فوج کو پہنچا دیا کشمیر میں. اور ریڈ کلف نے خود تسلیم کیا ہے اپنے بعد کی تحریروں میں کہ اس کو ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا کہ ایسا کرو, تو انہوں نے وہ علاقہ جو ان کو نہیں ملنا چاہیے, اگر وہ نہ ملتا تو کشمیر کا مسئلہ ہی کچھ نہ ہوتا. وہ مل گیا تو ان کو فوجی ایکسیس مل گئی اندر جانے کے لیے, تو انہوں نے بہانے بنا کر تو فوج داخل کر دی, اور پھر جو قتل و غارت وہ کر سکتے تھے وہ کرتے رہے. تو حقیقت میں کشمیر میں دہشت گردی کی ابتدا ہندوستانی حکومت نے کی, جبر و تشدد کی, ابھی بھی وہ اسی پر چل رہے ہیں. لیکن چونکہ بڑی حکومت ہے, ان کے ذرائع وسیع ہیں, ان کے تعلقات بہت پرانے ہیں, تو اس لیے ان کی غلط بات کو بھی کوئی غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود میں یہاں پہ یہ کہوں گا آپ سے کہ آپ نے کشمیر کے ایشو کو اجاگر کیا, آپ مختلف مقامات میں مختلف ممالک میں آپ نے جا کے ریچ آؤٹ کیا وہاں کے پالیسی میکرز کو, وہاں کے ڈیسیجن میکرز کو. یہاں پہ پالیسی میکرز ان میں آپ خود بھی موجود ہیں, جس میں کہ میرے خیال میں بہت سے آپشنز کو دیکھا جاتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ٹیررزم کو کس طرح سے کرب کیا جا سکتا ہے, ٹیررزم کو ہم کس طرح سے اس کے لیے کوئی ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جہاں پہ کہ ہم اس سے باہر آئیں, کیونکہ اس وقت پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ٹیررزم پاکستان میں اس کی ایک آماجگاہ ہے اور اس نے اپنا گھر پاکستان میں کر لیا ہے, انکلوڈنگ کشمیر. میرا تو خیال یہ ہے پرویز صاحب کہ حکمران اپنے نیتیں ٹھیک کریں اور لوگوں تک رسائی حاصل کریں. ابھی بھی لوگ مجھے ملتے جلتے ہیں, لیکن غریب آدمی کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں خود بخود جب خیالات خراب ہوتے ہیں, مخالف ہوتے ہیں, تو خود بخود پر دہشت گردی کو, اور پھر دہشت گردی اب ایک پیشہ ہو گیا. یہ امریکیوں نے دہشت گردی نمبر 2 میں امریکیوں نے دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کی, اس طرح کہ ان کو پیسے دیے
شروع میں جب تحریک چل رہی تھی نا جی، تو اس وقت ان کو پیسے دیتے تھے کہ تم یہ کام نہ کرو وہ کام نہ کرو، اس کے لیے کرتے کرتے وہ ایک پیشہ بن گیا، اور جن کو پیسے لینے ہوتے تھے وہ امریکہ کو گاڑیاں دیتے تھے اور ان کو پیسے ملتے تھے، تو یہ بھی انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا اور اب ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ پھر امریکی جو مداخلت ہے کابل میں، افغانستان میں اور عراق میں، اب اس نے بھی دہشت یہ بتائیے کہ فاٹا کا ایک سوال ہے جو کہ میں کافی ویورز اس پہ جو میرے پاس، کیونکہ گزشتہ دنوں ہم نے بات کی پرائم منسٹر آزاد کشمیر سے بھی، اس کے بعد ہمیں خاصی میل ملی اس حوالے سے کہ فاٹا کو، سوال یہ ہے کہ فاٹا میں ٹیررزم جب ہوتا ہے یا پختون بیلٹ میں یا پشتون بیلٹ میں یا بلوچ بیلٹ میں جب ٹیررزم ہوتا ہے تو اس کے کتنے زیادہ اثرات کشمیر پہ مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے اندر کوئی خرابی ہوگی تو اس کا خواہ مخواہ ایک نفسیاتی اثر کشمیریوں پر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کی سلامتی کو ہی اپنے سب چیز کا مداوع سمجھتے ہیں۔ میں نے جب یہ شروع ہوا یہاں فاٹا میں، جب شروع ہوا دہشت گردی شروع ہوئی، تو میں نے اس وقت اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ ان کو تلاش کرنا چاہیے کہ کوئی انگریز جو پاکستان بننے سے پہلے رہا ہو، اس علاقے میں رہا ہو، اس کو تلاش کر کے لانا چاہیے کہ انہوں نے 100 سال کیسے نظام کو قائم رکھا اور کیسے امن رہا، تو ان کو پوچھنا چاہیے وہ کیا اسٹریٹجی تھی۔ تو کوئی حکمت عملی شروع سے وضع نہیں کی گئی فاٹا کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہوتے پھر بات یہاں تک پہنچ گئی، اور وہ ان کے ساتھ جب تک سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن پولیٹیکل میکینزم کے ساتھ ساتھ ڈیفنس میکینزم کو سامنے رکھ کے جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ کشمیر کو جس کو کہ اسلام آباد سے دیکھا جاتا ہے اس کے افیئرس کو، اور خود اس کے اندر ایک ساورن حکومت کا قیام، کیا یہ دونوں چیزیں کلیش نہیں کرتی آپس میں؟ آزاد کشمیر میں ساورن حکومت نہیں ہے، ریکگنائز حکومت نہیں ہے، یہ بالکل وہی حکومت ہے جو ریاست جموں کشمیر کی پرانے 47 سے پہلے کی حکومت تھی، اسی کو قائم رکھا گیا ہے، بڑی کوشش کر کے قائم رکھا گیا ہے، یعنی اس طرح کی ساورن انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ نہیں ہے، اور وہ ہونے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے پھر سارا کمپلیکشن ہی لیکن بہترین نظام حکومت گڈ گورننس کے حوالے سے کس حد تک اس کو ساورن رکھا گیا ہے؟ خود مختار کتنی ہے یہ حکومت اپنے افیئرس کے حوالے سے؟ خود مختار اسی حد تک ہے، افراد پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض افراد ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے اگلے کام کو خراب کیا ہے، بعض افراد ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے بہت اچھی طرح حکومت چلائی ہے۔ سدا صاحب ایک بریک لیتے ہیں، ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا، کمرشل بریک پہ چلتے ہیں۔ بتاتا چلوں کہ ہم بہترین نظام حکومت کشمیر کے حوالے سے اور ٹیررزم، انتہا پسندی، ایکسٹریمزم اور ان تمام تر ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ سردار قیوم صاحب کے ساتھ سابق صدر کشمیر ہیں، سابق وزیر اعظم کشمیر ہیں۔ سردار صاحب یہ بتائیے کہ خود مختار کشمیر کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے، کیا یہ سازش ہے یا یہ ایک تحریک ہے؟ اصل میں ہے تو سازش، مگر اب تحریک کی شکل آہستہ آہستہ اس نے اختیار کر لی، کیونکہ اس کو ادھر ادھر سے بہت حمایت ملتی ہے، لیکن یہ چونکہ وائبل نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے، اس لیے تحریک ہو یا سازش ہو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ آزاد کشمیر میں جب چلتی ہے، ذکر ہوتا ہے، تو یہ آزاد کشمیر جو پاکستان کا میجر ڈیفنس ایریا ہے، یہ اس کو ڈسٹرب کرتی ہے یہ تحریک، یعنی اس سے سوائے پاکستان کے نقصان کے سوائے ایک ایسی تحریک، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ ایسی تحریک جس کو کہ آپ سازش بھی کہہ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کس طرح سے کلچر ڈیولپ ہوگا ہارمنی کا اور پیس کا، امن و استحکام کس طرح سے آئے گا ایک کلچر میں، اس کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جائے، اس کے سائزز اور اس کے میجرز ہیں کیا؟ نہیں، اس کا وہی ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر پلابسٹ ہو جاتا تو یہ سیٹل ہو جاتا خود بخود، کیونکہ کشمیر کی غالب اکثریت مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں غالب اکثریت پاکستان کے حامی ہیں، پاکستان کے لیے جانے دیے ہیں، آج تک قربانیاں دے رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو اس لیے اس کا ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے، یعنی جس وقت فیصلہ ہوگا، کوئی بھی فیصلہ ہوگا، چاہے 7 ریجنز کی بنیاد پر ہو، 5 کی بنیاد پر ہو، یا 1 ریجن کی بنیاد پر ہو، تو کشمیر کا جو مسلمان ہے وہ پاکستان کے لیے آپٹ کرے گا۔ اور یہ مجھے نیو یارک میں واشنگٹن پوسٹ کے ایڈیٹر نے، اچھا رابط صاحب وہ یہودی ہے
تھا اب تو چلا گیا. میں نے اتنا زہریلا اور اتنا میٹھی بات کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں دیکھا ہے. اتنا سویٹ اسپوکن اور اتنا پوائزنس. بیک وقت ہاں تو مجھے کہنے لگا کہ انڈین جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوا تو انڈیا ٹوٹ جائے گا. لیکن اتنا کتنا سیریس پروپیگنڈا ہے باہر جس کا ہم جواب ہی نہیں دیتے بدقسمتی سے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے سال ہر سال اسی پر لگائے ہیں, یہی بات سمجھائیے لوگوں کو. لیکن میں نے کہا مسٹر روزنفیلڈ آپ اس کا دوسرا پہلو بھی سن لیں کہ آیا ہندوستان ٹوٹے گا کشمیر کا مسئلہ حل کرنے سے یا نہ حل کرنے سے. تو پھر جو آپ کہیں, اگر میری بات سن کے آپ نے کہا کہ ہندوستانی ٹھیک کہتے ہیں تو ہم 60-80 لاکھ کشمیری کو ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ جی اچھا جی آپ ہندوستان کے ساتھ رہیں. وہ جب میں نے ڈیفینس, سیکیورٹی, اکانومی یہ ساری چیزیں اس کو بتائی تو 15-20 منٹ کے بعد مجھے کہتا ہے کہ سردار قیوم یو ہیو چینج مائی ویوز. اچھا آپ نے پرسویڈ اتنا کیا کیا اس نے یہ اعتراف کیا کہ آپ وہ تو زمین پر گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے ان کو کیا کرے گا, کوئی کدھر لے جائے گا. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ ہندوستان جب یہ ساری باتیں کرتا ہے کہ جی اس کی اپنے سالمیت کو خطرہ ہوگا اور کشمیر کو ایک کر دینے میں, اس طرح سے کشمیر ہندوستان کا کشمیری جو ہے آپ کہتے ہیں وہ پاکستان کو آپٹ یا اڈاپٹ کرے گا. اگر میں اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں, مجھے یہ بتائیے کہ اس کے نتیجے میں کراس بارڈر ٹیررزم جو خود ایک سبجیکٹ ہے, ایک مضمون ہے, اس میں کمی واقع ہوگی؟ کراس بارڈر ٹیررزم ہے ہی نہیں. یہ تو میں کئی دفعہ ڈیبیٹ کر چکا ہوں لوگوں کے ساتھ, ان سے منوایا ہے کہ جو تحریک ہے یہ لبریشن موومنٹ ہے. لبریشن موومنٹ پورے صحیح معنوں میں ہے, یہ ٹیررزم نہیں ہے. ٹیررزم تو وہ ہے جو ہندوستان کر رہا ہے. جی تو کراس بارڈر کی ہم جب بات کرتے ہیں تو کراس بارڈر اس طرف سے تو نہیں ہو رہا, کراس بارڈر تو اس طرف سے بھی ہو رہا ہے. سنیے نا, دوسری بات یہ ہے کہ بارڈر ہے ہی نہیں کشمیر میں. یہ بالکل مسچیوس بات ہے, شرارت سے لوگ کہتے ہیں, ہندوستانی کہتے ہیں جی کہ بارڈر سے تبدیل ہوں گے. ہم کہتے ہیں بھائی کشمیر میں بارڈر ہے کہاں, کس نے کہا کہ بارڈر ہے؟ اس کو کنٹرول لائن کہتے ہیں, ہم سیز فائر لائن کہتے ہیں اس کو, ہم کنٹرول لائن بھی نہیں مانتے اس کو. آپ ایل او سی تو نہیں کہہ رہے ہیں؟ ایل او سی نہیں کہہ رہے, ہم تو سیز فائر لائن کہتے ہیں. تو بارڈر کی لڑائی آپ سیز فائر لائن کہہ رہے ہیں جبکہ وہ لائن آف کنٹرول اس کو کہتے ہیں. نہیں, وہ بھی کہتے ہیں, پاکستان گورنمنٹ بھی کہتے ہیں. شملہ میں اس کو لائن آف کنٹرول بنایا گیا تھا نا. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جب ایل او سی ہم کہتے ہیں, ہم اس کو کشمیری, ہم اس کو سیز فائر لائن کہتے ہیں. کشمیری اس کو لیکن سیز فائر لائن کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ اختلاف کس طریقے سے طے ہو سکتا ہے؟ یہ اختلاف تو اسی طریقے سے طے ہو سکتا ہے کہ کنٹرول کشمیریوں کو جو کنٹرول لائن کے جو انٹرپریٹیشن وہ کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی سے مسئلہ سیٹل ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ عارضی فائر بندی ہوئی تھی 49 میں, وہی قائم ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو یہ آپ کے پاس جو اس کی کشمیر کی جو باڈی ہے اس میں کوئی رد و بدل یا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. آپ کے اپنے پلاننگ میں, آپ کے اپنے سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ یہ خود ایک ابہام ہے جس کو میں آج اس پروگرام میں تھنک ٹینک میں دور کرنا چاہتا تھا. کیونکہ کسی نے مجھ سے کہا کہ سردار صاحب سے یہ ضرور ڈسکس کیجئے کہ کیا ان کے اپنے سٹینڈ میں کبھی فرق آیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کبھی فرق نہیں آیا. کبھی فرق آیا تو سردار قیوم اس طرح نہیں ہوتا, مختلف ہوتا. لیکن کمپرومائزز, جو لوگ کمپرومائز کرتے ہیں, لیڈرز اصولوں پر کمپرومائز کرتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. یعنی وی رادر سیکریفائز اینڈ کمپرومائز. جی, ہم قربانی تو دے سکتے ہیں لیکن ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. کمپرومائز پرنسپلز پر نہیں ہو سکتا, اسٹریٹجی میں ہو سکتا ہے. لیکن یہ ابھی پرائم منسٹر کے ساتھ جو میٹنگ تھی اس میں بھی ہم نے یہی کہا کہ فلیکسیبلٹی ان اسٹریٹجی ناٹ ان آبجیکٹیوز. گاڈ بلیس یو. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ موجودہ جو حکمران اتحاد ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ایک جوائنٹ ورکنگ کشمیر کی اور کشمیر گورنمنٹ کی اپنی ہے. کیسا دیکھتے ہیں آپ اس اتحاد کو, پیپلز پارٹی کی حکومت کو آپ کس طرح سے محسوس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کس طرح سے کمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, مستقبل کس طرح سے دیکھتے ہیں کشمیر کا اور پاکستان کا؟ ایک تو ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے اس طرح کے اتحاد ضروری ہیں, ایک تو خواہش ہے. دوسرا میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ اس بات کا خیال رکھا کریں کہ اختلافات کے زمانے ہوں یا دوستی کے زمانے ہوں, ایسا کام نہ کریں کہ اپنا اگلا ہوا کھانا پڑے, اس کی احتیاط کیا کریں. اور اگر یہ دونوں پارٹیاں مل کر پاکستان کو استحکام بخش دے دیں تو ان کی 7 پشتوں تک لوگ زندہ باد کریں گے. لیکن جو دکھائی دیتا ہے وہ, دیکھیے ایک بات میں آپ کو بڑی تکلیف دہ بات بتانا چاہتا ہوں.
56 میں میں پریزیڈنٹ تھا تو سہروردی مرحوم تھے پرائم منسٹر، ان کے ساتھ تھوڑی سی شناسائی پہلے سے بھی تھی، تو میں گیا ان کو ملنے کراچی، تو جو کام کاج تھا وہ سرکاری کام ہوتے ہیں وہ کر کے، تو پیسوں کا میں نے کچھ ذکر کیا تو کہنے لگے دیکھو یہ فائل 4 دفعہ میں نے سرخ سیاہی سے لکھا ہے اور فائنینس والے نہیں مانتے۔ میں نے کہا سہروردی صاحب آپ کے پریڈیسیسر پیش رو چودھری محمد علی نے تو ہم سے یہ کمٹمنٹ کی تھی، وہ ایسا سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، وہ آتے نہ سے ریکلائن کرتے رہتے تھے، ایسے بیٹھ کے ایسے مکہ مار کے کہنا ہے آئی ایم ہیئر ٹو انڈو واٹ چودھری محمد علی ہیڈ ڈن۔ ابھی سہروردی جیسا آدمی، چھوٹا آدمی نے، اور یہی بد نصیب فکر ابھی تک چلی جا رہی ہے۔ ہر آنے والا جو انڈو کرنا چاہتا ہے، اس کو انڈو کرنے پر اپنی ساری صلاحیتیں، عقلی، فکری، علمی، جسمی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں، اور جب کسی قابل ہو جاتے ہیں تو حکومت تبدیل ہو جاتی ہے اور پاکستان انسٹیبل رہتا ہے۔ اگر یہ لوگوں کی مخالفت ایک دوسرے کو فتح کرنا، فتح و شکست کرنا چھوڑ دیں تو یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، سارے بڑے عقل مند لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انٹروڈیوس معروف لوگ ہیں، لیکن ساری صلاحیتیں اس بات پر لگ جاتی ہیں کہ اس کو فتح کرنا ہے، اس کو شکست کرنا ہے، اس کو فتح کرنا ہے۔ کیا پاکستان میں اور کشمیر میں دونوں میں کولیشن گورنمنٹ کو استحکام مل سکتا؟ وہ پارٹیز پر ہے جی، کولیشن گورنمنٹ ہو یا سنگل گورنمنٹ ہو، وہ تو پارٹیز پر ہے۔ اگر کولیشن گورنمنٹ ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ کوئی ایک پارٹی تنہا پاکستان کے مسائل نہیں حل کر سکتی، اور کولیشن نہ ہو تو پارٹیاں آپس میں لڑتی رہتی ہیں، ساری انرجی اس طرح ضائع ہوتی ہے۔ تو کولیشن گورنمنٹ بہت اچھی بات تھی، میں تو بہت خوش تھا کہ ان دونوں نے کولیشن کے نتیجے میں ایک بہترین نظام حکومت ایوالو ہو سکتا ہے، یعنی ملک کی سلامتی کے لیے، دفاع کے لیے، امن و امان کے لیے وہ بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہ بتائیے کہ بائی لیٹرل ریلیشنز کی طرف جب ہم آتے ہیں ہندوستان سے جب ہم بات کرتے ہیں، مجھے بتائیے کہ ہندوستان سے آپ کس حد تک بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور کس حد تک بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ بات یہ کہ ہندوستان کے ساتھ کھلے دل سے بات ہونی چاہیے۔ ابھی یہ فارن منسٹرز مل رہے ہیں، میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک تو ان کا طرز عمل یہ ہے کہ جو آسان ایریاز ہیں ان کو ٹیکل کیا جائے، لیکن آسان ایریاز سے سخت ایریاز پر آنے والے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ تکلیف کر کے، دل کھول کے، مشکل ایریاز کی مشکلات کیا ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، کشمیر کے مسئلے پر مشکلات کیا ہیں، اگر ان کو ٹیکل کریں تو میرا خیال ہے کہ بہت آسانیاں ہو جائیں گی۔ کئی باتیں ایسی ہیں جو خود بخود ہی ہو جائیں گی، لیکن ابھی تک اس کو یہ اوائڈ کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کشمیر کے ساتھ شمالی علاقہ جات جو ہیں ہمارے، اس میں کس حد تک کشمیر کی پالیسی کو سامنے رکھا جاتا ہے یا ان کے لیے کوئی اور پالیسی ہے؟ نہیں، ان کے لیے اور پالیسی ہے، اور یہ ہم سارے اس پر اعتراض کرتے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو آزاد کشمیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ان کی سیپریٹ گورنمنٹ نہیں ہو سکتی جس طرح کے ہے، تو اسی گورنمنٹ کو جورسڈکشن جو ہے سپریم کورٹ کے، آزاد کشمیر سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ایکسٹینڈ کر دی جائے، ان کے جو کاؤنسل ہے اس کو رائٹس وہی دیے جائیں۔ ریئل ایکسٹینشن، وہ آپ کی ایک قدرتی ایکسٹینشن نظر آتی ہے۔ دیکھیں جی، وہ اس کو جب ہم یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ 32,000 28,000 مربع میل علاقہ شامل ہے، اس کو شامل کر کے بات کرتے ہیں۔ تو اس کو تو مجھے نہیں پتا کہ کس حکیم نے شروع میں یہ طے کیا کہ ان کو الگ کر دیا جائے، جبکہ ان کو ایک ساتھ رہنے کی ضرورت تھی۔ ایک ساتھ رہنے کی ضرورت تھی، بالکل۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ فاٹا کی بات ہم نے ابھی کی جس کے نتیجے میں اثرات کشمیر تک پہ مرتب ہوتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ کشمیر میں جو لیڈرشپ بیٹھی ہے، میں آپ کی بات کا تکرار معافی چاہتا ہوں، یہ جب افغانستان سیٹل ہو گیا، جنگ بند ہو گئی، تو افغان لیڈر، میرے ساتھ آنا جانا بہت تھا افغان لیڈروں کا، پہلے سے بھی تھا، 47 سے تھا، تو میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم کشمیر میں کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہوں کو کہا کہ دیکھو میری بات سنو، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ری ایبلیٹیشن کا مسئلہ اتنا مشکل ہے کہ آپ سارے مل کے اس کو اگر کریں تو تب بھی شاید ٹیکل نہ کر سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم کشمیر میں جو جہاد ہے یا سٹرگل ہے، ہم اس کا دائرہ وسیع نہیں کرنا چاہتے،
آپ لوگوں کی شمولیت سے اس کا دائرہ وسیع ہو جائے گا، کشمیر ادھر ہی رہے گا اور قصہ شروع ہو جائے گا. اللہ ان کا بھلا کرے، دعائیں دیتا ہوں. آپ لبریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جی لبریشن کہ آزادی کی جب وہ بات کرتے ہیں اور تحریک کی بات کرتے ہیں، جدوجہد کی، جہاد جسے کہا گیا، تو خدا کے فضل سے انہوں نے میری بات سنی اور پھر ادھر کا مجھے یہ بتائیے کہ پریزیڈنٹ مشرف اپنے کچھ سجیشنز رکھتے ہیں، پرائم منسٹر گیلانی 4 پوائنٹ، جی 4 پوائنٹس ایجنڈا ان کے پاس ہے. پرائم منسٹر گیلانی اور پیپلز پارٹی کی اپنی ایک سوچ رہی ہے. زرداری صاحب لیڈ کر رہے ہیں تمام تر آنے والے واقعات کو، ان کا اپنا ایک ویژن ہے، ان کے پاس اپنی ایک سوچ ہے، دور اندیشی ہے ان کے پاس. ریکنسیلیشن کی وہ بات کرتے ہیں اور مل کے چلانا چاہتے ہیں حکومت کو. مجھے یہ بتائیے کہ دونوں میں فرق کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، کہ کیا پیپلز پارٹی کی حکومت اور پریزیڈنٹ کے اپنے آپشنز 4 پوائنٹس، کیا یہ ایک مقام پہ آپ کو آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا آپ ان میں اختلاف دیکھتے ہیں؟ یہ ایک ہی مقام پر رہیں گے، اس میں اختلاف کر کے جائیں گے کہاں؟ یعنی کوئی بہتر، اس سے کوئی بہتر بات نکال کے لائیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو تب تو ٹھیک ہے، اور اگر بہتر بات نہیں کر سکیں گے تو خرابی کریں گے تو بھگتیں گے. تو اس لیے وہ تو اسی پالیسی پر چلنا پڑے گا. اور ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے، سوائے زرداری صاحب کے اپنے 2-3 بیانات کے جو بڑے کنٹروورشل ہو گئے تھے، باقی تو اسی پالیسی پر چل رہے ہیں. جس میں امریکن میڈیشن بھی موجود ہے. امریکن میڈیشن تو مانتے نہیں ہیں، ہندوستان نہیں مانتا، لیکن فیسیلیٹیشن کا اندازہ ہے. امریکنس بھی نہیں کہتے، وہ فیسیلیٹیشن کہتے ہیں. بالکل. اور وہ بہت دیر سے چل رہی ہے، ابھی سے نہیں، کافی دیر سے چل رہی ہے. صدا صاحب یہاں پہ میں آپ کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے. ویورز میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک خیال آیا اس گفتگو کے نتیجے میں، اور وہ یہ کہ وقت کی میں بھیک مانگوں، کیا یہ ہے منشائے وقت؟ وقت کی میں بھیک مانگوں، کیا یہ ہے منشائے وقت؟ مجھ پہ کیوں طاری ہے آخر وقت کا معیار عام؟ وقت کو اپنا بناتے ہیں خداوندان وقت، اور دو عالم کو انہی کے وقت سے پڑتا ہے کام. محتاج دعا ڈاکٹر عمار ترابی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.